بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کا جو بقیہ حصہ اللہ رب العزت نے چوتھے سپارے میں نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے مضامین کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا مکمل فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ آل عمران کے اس حصے میں ابتداءً اللہ رب العزت نے دو احکامات بیان فرمائے جن کے مضامین سورہ بقرہ کے اندر چونکہ گزر چکے ہیں تو اس لیے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دینا مناسب ہے۔ قرآن کریم کے اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت نازل فرمائی جو کہ صدقات سے متعلق ہے کہ تم نیکی کا وہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور یہ مضمون سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ دیگر کئی آیات میں بیان فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقات کرتے وقت انفاق فی سبیل اللہ کے لیے جس مال کا انتخاب کرے وہ مال ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ناکارہ ہو، کارآمد نہ ہو، اور وہ مال ایسا ہونا چاہیے جو انسان کے جو کسی کے کام آ سکے، اور یہ تمام تفصیلات کے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، احسان جتلانے والی کوئی کیفیت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں بھی بیان فرمائی، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے صدقات کی حفاظت کریں اور صدقات کو اس انداز میں مکمل کریں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اس سپارے کے اندر بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے حج کی فرضیت کی آیت نازل فرمائی ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اس حصے کے اندر تین بنیادی مضامین کو یکے بعد دیگر تین آیات کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور وہ تینوں مضامین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سب کو بار بار اپنے معاملات کو جانچنے کی اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ خدا نخواستہ ان تین معاملات سے متعلق ہمارے اخلاق میں، ہمارے اعمال میں، ہماری گفتگو میں اور ہمارے معاشرتی زندگی میں ان تینوں عنوانات سے متعلق، ان تینوں احکامات سے متعلق، ان تینوں موضوعات سے متعلق کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، اور اس کا مسلسل جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میں قرآن کریم کی یہ آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت بھی کرتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے،
اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ دوسری آیت، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتے ہیں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ تیسری آیت، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے اور اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلافات میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے 3 احکامات بیان فرمائے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ آپس میں اختلافات نہ کرو، فرقہ واریت سے بچو، اور اتفاق امت اور اتفاق کو حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش کرو، اور تیسرا یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ انجام دو، اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات کے اوپر تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں پر ایک اس کا معیار بیان فرما دیا ہے، اور وہ معیار ایسا ہے کہ اگر ہم یہ معیار اپنے ذہنوں میں مستحضر رکھیں اور اس کے بارے میں اپنا یہ کرائٹیریا جو کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کو سیٹ کر لیں، تو یقیناً اس بات کا غالب گمان ہے کہ انسان اپنے ہر عمل میں، اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقوی کو اختیار کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور معیار یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو، تابع دار ہو، فرما بردار ہو۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بھی انسان کو اس دنیا میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اس دنیا سے جانے کا وقت کیا ہے۔ موت کا وقت کسی کو نہیں معلوم، اس دنیا میں کب انسان کا وقت ختم ہو جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ تو لہٰذا جب یہ بات معلوم نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے معیار یہ بیان فرمایا کہ تقوی کا معیار یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل تقوی کے ساتھ ہو۔ انسان اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو تو بھی اس کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہو کہ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کا جواب دینا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی۔ انسان جب اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر والوں کے حقوق ادا کر رہا ہو، ان کے لیے خریداری اور مختلف چیزیں کر رہا ہو، اس وقت بھی اس کے ذہن میں یہ خیال مستحضر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے گھر والوں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی خواتین کے ساتھ اچھے ہیں۔ انسان تفریح کے لیے کہیں گیا ہو، کھیل رہا ہو، جسمانی ورزش میں ہو، اس وقت اس کے ذہن میں یہ خیال مستحضر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنی جسمانی نشو و نما کا اس انداز میں خیال رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے حقوق، اپنی عبادات کو احسن طریقے سے مکمل کر سکیں۔ اس لیے کہ موت کا کوئی وقت انسان کا طے نہیں ہے۔ جب انسان اس بات کو مستحضر رکھے گا، ہمیشہ اپنے ذہن میں تر و تازہ رکھے گا کہ میں نے ہر وقت اللہ کی فرما برداری میں رہنا ہے، میرا ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی کے بغیر نہ گزرے، ایک لمحہ چاہے وہ گھر کا ہو، دفتر کا ہو۔ اسی طریقے سے انسان جب دفتر میں ہو تو امانت اور دیانت داری اس کے اوپر، دیانت داری کے ساتھ اپنے تمام کاموں کو انجام دے، اس کا دفتر میں گزرنے والا ایک لمحہ بھی خیانت کے ساتھ نہ ہو، اس کا دفتر میں گزرنے والا ایک لمحہ بھی خدا نخواستہ امانت کے اصولوں کے خلاف نہ ہو۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو مستحضر رکھے گا تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو اختیار کرنا آسان فرما دیں گے، اس لیے کہ تقوی صرف اور صرف نماز میں حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، تقوی صرف اور صرف مالی معاملات کے اندر حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک ایسا فرض ہے، تقوی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے لیے اپنی معاشرتی زندگی میں بھی حاصل کرنا فرض ہے، اپنی عبادات میں حاصل کرنا بھی فرض ہے، اپنے معاملات میں حاصل کرنا بھی فرض ہے۔
हर मामले में तकवा हासिल करना फर्ज है। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको तकवा नसीब फरमा दें, तकवा हासिल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दें कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार लोगों में हमारा शुमार हो जाए, आमीन। दूसरी बात, दूसरा हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान फरमाया वो ये है कि इंसान इत्तेफाक की तरफ, हर उस चीज़ की तरफ जाए जो सुलह वाली हो और मुसलमानों के अंदर तालीफ उल्फत पैदा करने वाली हो, मुसलमानों के अंदर इज्तिमाइयत को लाने वाली हो, और हर उस चीज़ से इंसान अपने आप को बचाए जो मुसलमानों में तोड़ पैदा करने वाली हो, हर उस चीज़ से इंसान बचाए जो मुसलमानों में फूट डालने वाली हो, हर उस चीज़ से इंसान अपने आप को बचाए जो मुसलमानों के अंदर जुदाई पैदा करने वाली। अब देखिए, कुरान करीम के इन अहकामात के ऊपर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ऐसा अमल किया कि अमल करके दिखाया, और ऐसा अमल करके दिखाया कि आज तक उनके उस अमल की बुनियाद के ऊपर मसाइल मुरतब हो रहे हैं। उन वाक़यात से नसीहत हासिल करते हुए आज भी इस उम्मत को रहनुमाई मिल रही है। तो लिहाजा हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम हर उस अमल से अपने आप को बचाएं जो मुसलमानों के अंदर इफ्तराक पैदा करे, फूट डाले। वो कौन सा इख्तिलाफ ऐसा है जो मुसलमानों में फूट डाले? इसको समझने के लिए आसान जो मिसाल है वो यूँ समझ सकते हैं कि हर ऐसा इख्तिलाफ जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, अल्लाह ताला के अहकामात के ख़िलाफ़ हो, हर ऐसा इख्तिलाफ राय जो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला की तरफ ले जाने के बजाय वो अल्लाह ताला के अलावा किसी और चीज़ की दावत दे रहा हो, वो इख्तिलाफ राय अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा नहीं है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुताला करने में एक वाक़या मिलता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में एक कोई गुफ्तगू हुई, बात बढ़ी। तो उन दोनों ने, दो जमातों ने या लल मुहाजिरीन और या लल अंसार के नारे लगाए। एक जमात ने मुहाजिरीन को दावत दी और एक जमात ने अंसार को दावत दी। इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की एक जमात वो थी जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर कर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुई थी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हिजरत की थी। एक वो जमात थी जो कि मदीना मुनव्वरा में पहले से मुकीम थे, जिनको अंसार कहा जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बदबूदार नारे हैं, ये फिरका वारियत के नारे हैं, इसमें तुम लोगों ने मुसलमानों की इज्तिमाइयत को छोड़कर एक ऐसी दावत दी है, एक ऐसी पुकार इख्तियार की है कि जिसके ऊपर अमल करके तुम लोग अल्लाह ताला की मर्जी हासिल नहीं कर सकते, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन वो बहुत सारे मसाइल फुक़हा इकराम रहमहुमुल्लाह के ऐसे हैं जिनमें इख्तिलाफ राय पाया जाता है, लेकिन वो इख्तिलाफ राय इसमें शामिल नहीं है। और उसके लिए हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह की एक वाक़या मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि खलीफा हारून रशीद ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये अर्ज़ किया कि आप मुझे इस बात का हुक्म दे दीजिए, मुझे इस बात की इजाज़त दीजिए कि मैं मुअत्ता, जो कि आपकी तसनीफ़ करदा किताब है, इसको कानूनन नाफिज कर दूँ पूरी खिलाफत में। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया कि नहीं, मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, इसलिए कि दीन के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि उन मसाइल के अंदर दीगर उलमा इकराम की राय मुख्तलिफ है और इस इख्तिलाफ राय की वजह से इस उम्मत के अंदर तंगी ख़त्म होती है। चुनाचे बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिसके अंदर फ़ुक़हा इकराम रहमहुमुल्लाह ने इख्तिलाफ फरमाया है, लेकिन हर इख्तिलाफ दलील की बुनियाद पर है। इख्तिलाफ राय फरमाया, लेकिन हर इख्तिलाफ कुरान और सुन्नत की किसी दलील की बुनियाद के ऊपर है, और वो कुरान सुन्नत की वो दलील दर हकीकत हर इख्तिलाफ राय के बावजूद अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह ताला की मर्ज़ी को हासिल करने वाली है और अल्लाह ताला की खुशनुदी को हासिल करने वाली है। चुनाचे वो इख्तिलाफ राय जो कुरान और सुन्नत की किसी दलील की बुनियाद पर हो, वो अल्लाह ताला से दूर नहीं करता। वो इख्तिलाफ राय जो कुरान और हदीस की बताई हुई हिदायत की बुनियाद पर हो, वो इख्तिलाफ राय इंसान को इस दुनिया में गुमराह नहीं करता, इस दुनिया में इंसान को इफ्तराकियत की तरफ, फूट डालने की तरफ नहीं लेके जाता, बल्कि वो इंसान को मुज्तमा रखता है। इसलिए कि ये इख्तिलाफ राय इंसान को उनके मुश्किल मसाइब के पेश आने के ऊपर रहनुमाई फराहम करता है। तो लिहाजा दूसरी बहुत अहम हिदायत कुरान करीम की इन आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई कि हर उस अमल से बचें जो इस उम्मत में फूट डाले, हर उस अमल से बचें जो इस उम्मत में जुदाई पैदा करे, हर उस अमल को इख्तियार करें जो इस उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा करे,
ہر اس عمل کو اختیار کریں جس سے اس امت کے اندر تالیف پیدا ہو، الفت پیدا ہو، اور افتراقیت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا حکم جو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری محسوس کرے کہ وہ نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے بچائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمارے معاشرے کی بہتری، ہمارے معاشرے کی فلاح اور ہمارے معاشرے کی بہبود اور بہتری کے لیے بنیادی چیز ہے۔ اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ امر نیکی کی تلقین اور نیکی کی تلقین اور برائی سے بچنے کی تلقین اگر ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ ایک ایسی معاشرے کی مثال ایک ایسے افراد کے مجموعے کی ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی بھی شخص کو دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اب یاد رکھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کئی درجات ہیں، اور اس کا ایک درجہ جس کی طرف توجہ دلانا آج ضروری محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اپنے ماتحت جن لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو لہٰذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک درجہ تو وہ ہے جو مستحب ہے، اور وہ مستحب درجہ یہ ہے کہ انسان ایک ایسی ذمہ داری اپنے ذمے لے لے کہ جو اس کے ذمہ لازم تو نہیں ہے لیکن وہ مستحب ہے، اور وہ ذمہ داری کو اپنے اوپر قبول کر کے لوگوں کی وہ نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے ایک تلقین کا آغاز کرے۔ چنانچہ ایسے اجتماعات کے اندر جن کے اندر جانا اس کے لیے لازم اور واجب نہیں، اس میں شریک ہو، اور شریک ہونے کے بعد لوگوں کو نیکی کی طرف تلقین کرے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ درجہ ہے جو کہ مستحسن ہے، مستحب ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک درجہ وہ ہے جو واجب ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے ماتحت لوگ، چاہے وہ دفتر میں انسان کے ماتحت ہوں، چاہے وہ گھر میں انسان کے زیر کفالت بچے آ رہے ہوں اور گھر کے زیر کفالت افراد ہوں، ان کو نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے بچانا لازم ہے، یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر تعلیمات کی روح سے یہ لازم ہے کہ انسان اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرے، اپنی اولاد کو اچھے برے کی تمیز سکھائے اور ان کی ایسی تربیت کرے، ایسی تعدیب کرے کہ وہ برائی سے بچنے والے ہوں اور نیکی کی تلقین کرنے والے ہوں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں اس کی تلقین فرمائی ہے اور اس بات کا اجر بیان فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے بہترین اجر کا وعدہ فرمایا ہے جو لوگ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث مبارکہ کا یہ بھی مفہوم ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد، مفہوم ہے انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اعمال میں اضافہ کرتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، قبر میں ہے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، لیکن نیک اولاد نسلوں تک ایسی چل رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے وہ اپنے آباء و اجداد کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ تو اولاد مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے، پوتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور چنانچہ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، قرآن کریم نے سکھایا ہے کہ انسان یہ دعا کرے، اللہ ہماری مغفرت فرما، ان مسلمانوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان سب کو معاف فرما۔ تو وہ ایسی نیک اولاد کی ایسی تربیت کرنا یہ لازم ہے، یہ آپشن نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں بعض اوقات یہ وسوسہ آتا ہے کہ بھائی ہماری اولاد اپنی مرضی کے مالک ہے، ہم ان کو کیسے مجبور کریں کہ وہ نماز پڑھیں، ہم ان کو کیسے مجبور کریں کہ وہ برائیوں سے بچیں، ہم ان کو کیسے مجبور کریں، ہم ان کو کیسے اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ برائیوں سے بچنے والے ہوں۔ یاد رکھیے، اس کو یوں سمجھیے کہ اگر کوئی اولاد آگ میں کود رہی ہو تو کیا کوئی انسان یہ کہے گا کہ بھائی اس کی مرضی ہے، وہ آگ میں کودتی ہے تو کودتی رہے، آگ میں اگر چھلانگ لگانی ہے تو وہ چھلانگ لگا لے، یہ اس کا اختیاری معاملہ ہے۔ کوئی انسان یہ کہے گا، یہ آگے بڑھ کر اس کو دبوچ لے گا اور آگ سے بچنے کے لیے، آگ سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لے گا۔ لازمی سی بات ہے وہ دوسرا عمل اختیار کرے گا، آگے بڑھ کر دبوچ لے گا، کسی بھی صورت میں ایسا راستہ اختیار نہیں کرے گا کہ اس کی اولاد آگ میں کود جائے۔ جب اولاد کو اس موقع کے اوپر حصی طور پر آگ سے بچانے کے لیے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہے گا کہ میری اولاد جو چاہے کرے، بالکل اسی طریقے سے، بالکل اسی طرز عمل کے مطابق
ہمیں اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کرنی ہے جو کہ ہمارے پر لازم اور واجب ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اولاد کے لیے لازم ہے۔ جس طریقے سے اولاد کو گناہ میں چھوڑنا، گناہ کے اولاد کو آگ میں کودتے ہوئے چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنی اولاد کو گناہوں پر لگے رہنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، یہ شکوہ کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے خود کتنی فکر کی۔ تو لہٰذا ہمارے ذمہ لازم ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا واجب درجہ جو ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ لازم ہے، وہ واجب درجہ یہ ہے کہ ہم اولاد کو اچھی بات کی تلقین کریں، ان کو حجاب کی تلقین کریں، اور ان کی ایسی تربیت کریں وہ گناہوں سے بچنے والی ہوں، ان کو ایسی تربیت کریں وہ طاعات کے اوپر عمل کرنے والی ہوں۔ اگر وہ ہماری بات نہیں مانتے تو ہم ان کی ایسی کونسلنگ کریں، دلیل کے ساتھ ان کو ایسے سمجھائیں کہ دین پر عمل کرنے میں دین اور ان کے دنیاوی فوائد کیا ہیں، ایسے سمجھائیں ان کو۔ نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، دنیا کے فوائد ہیں، دین کے فوائد ہیں، ان کو سمجھائیں، کونسلنگ کریں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی ایک بچہ اگر میٹرک کا امتحان دینے نہ جائے تو کیا ہم یہ کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مرضی ہے تمہاری، تم امتحان دینے جاؤ یا نہ جاؤ، یا ہم اس کو زبردستی امتحان کے لیے بھیجتے ہیں، نہیں جاؤ، تمہارے کیریئر کے لیے امتحان دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہم کیوں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہماری اولاد جو چاہے کرے، ہماری اولاد جیسے چاہے جن گناہوں میں پڑی ہوئی ہے پڑی رہے، ہماری اولاد چاہے نیکی پر عمل کرے یا نہ کرے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، دین قرآن پڑھے یا نہ پڑھے، نیکی کے اوپر رہے نہ رہے، چاہے وہ گناہوں پر رہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں فکر نہیں ہوتی؟ جیسے ہمیں ان کی کیریئر کی فکر ہوتی ہے، جیسے ہم ان کی دیگر اچھی باتوں کی فکر کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، کونسلنگ کرنا، اس کے لیے مسلسل فکر مند رہنا، ان کے لیے ایسے کونسلنگ سیشنز ارینج کرنا جس سے وہ طاعات کے اوپر آئیے، ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے میری اولاد کی جو مرضی آئے وہ کرے، تو لہٰذا ہمیں اپنے تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات پر سوال ہوگا کہ ہم نے اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی، کیا ہم نے ان کے لیے تربیت کے ایسے مواقع میسر کیے یا نہیں کیے کہ وہ نیکی کے اوپر رہیں۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی آیات کے اندر جو تیسرا حکم جو قرآن کریم کی آیات میں جو میں نے بھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کرنا ہے، اور اس کا وہ درجہ جو کہ مستحب ہے، بہت اچھی بات ہے، انسان اس کے لیے اپنا وقت فارغ کرے، ایسے اجتماعات کو منعقد کرے جس میں ہم لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، یہ مستحب درجہ ہے۔ لیکن اپنے اب ہم اپنے ملازمین کی ان چیزوں کے اوپر فکر کرتے ہیں جو ہمارے تجارت کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ بھائی تم نے پریزنٹیشن کیسی بنائی، اس کا فونٹس کیسا رکھا، اس کی ڈیزائننگ کیسی کی، گرافکس اس کی کیوں اچھی نہیں ہے، اس پر تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ملازم دفتر کی چیزوں کا بددیانتی سے استعمال کر رہا ہے، دفتر کے فون کا بددیانتی سے استعمال کر رہا ہے، اوقات اپنے دفتر کے اوقات میں اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز کی خرید و فروخت کر رہا ہے، اور اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میں اپنے اوقات کو امانت کے ساتھ خرچ کروں، اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ اور خدا نہ خاصہ کبھی ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے جناب ہم بھی تو بہت وقت ضائع کرتے ہیں، اگر ہم ان کی روک ٹوک کریں گے تو لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ بھائی تم نے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو۔ تو لہٰذا اس بات یہ ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ معروف کا مطلب کیا ہے، نیکی کی، نیکی میں ہر چیز شامل ہے کہ ہم امانات کی، خیانت سے بچنے کی ان کو تلقین کریں۔ تو یہ تمام احکامات وہ ہیں جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ 3 آیات تلاوت کی۔ پہلی، تقوی کو اختیار کریں اس معیار کے ساتھ کہ ہمارا ہر لمحہ تقوی کے ساتھ ہو۔ دوسرا، ہر اس چیز سے بچیں جو اس امت میں پھوٹ ڈالنے والی ہو، اور اس چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جو اس امت میں اجتماعیت پیدا کرنے والی ہو۔ تیسرا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اختیار کریں، کوشش کریں اس درجے کو بھی اختیار کریں جو مستحب والی چیز ہے، اور لازمی طور پر اس چیز کے اوپر عمل کریں جو درجہ اللہ رب العزت نے واجب قرار دے دیا ہے۔ چوتھا عنوان جو آج کی اس نشست کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات میں تکرار کے ساتھ مکرر، سورہ بقرہ میں یہ مضامین بیان ہو چکے ہیں کہ ربا اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ آج دوبارہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کے اندر جو کہ آج کے ہمارے جس کے حصے کی تشریح آج ہم نے اپنے ذمہ لی ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ربا حرام ہے۔ میں نے اس گزشتہ سیشن کے اندر یہ بات عرض کر دی تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی کہ قرض کے اوپر نفع حاصل کرنا یہ ربا ہے، حرام ہے۔ آپ خرید و فروخت سے 100% کمائیں وہ حلال ہے، اس لیے کہ خرید و فروخت کا معاملہ نیگوشیبل کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر بھاؤتاؤ کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی شخص بھاؤتاؤ کر کے نیگوشیٹ کر کے 100% نفع کمائے، جائز ہے۔
سود کے اندر، قرض کے اندر مقروض مجبور ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا فائدہ بھی حاصل کرنا یہ حرام ہے، ربا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو قرضہ دیتا ہے تو اس سے ایک چارانی کا سود بھی سود ہے، حرام ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے خدا نخواستہ کوئی جج مالی فائدہ دیکھ کر فیصلہ کرے، قاضی مالی فائدہ دیکھ کر فیصلہ کرے، تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے حق دلایا مظلوم کو؟ نہیں، مظلوم سے تم نے رشوت حاصل کی، اپنا مالی فائدہ دیکھ کر فیصلہ کیا، تو تم نے انصاف تو نہیں کیا۔ چنانچہ قاضی سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کرپشن ہے، اس لیے کہ آپ نے فیصلہ اگرچہ حق پہ کیا ہو، لیکن اگر آپ نے مالی فائدہ دیکھ کر اگر حق پہ فیصلہ کیا تو یہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک قاضی کے لیے بغیر کسی مالی فائدے کے فیصلہ کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے قرض دینے والے کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ مقروض سے کسی بھی قسم کا فائدہ مالی ہو یا غیر مالی ہو، کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں لے سکتا اس سے۔ اور یہاں پر ایک بات بعض اوقات لوگ اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ شیطان کا وسوسہ ہے، اس کو بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات لوگ شیطانی وسوسے کے ذہن میں آنے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ جناب سود تو ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ انفلیشن کو کنٹرول کیا جا سکے، سود تو اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ ہم انفلیشن کو ایڈجسٹ کر سکیں، اس لیے کہ قرض لینے والے نے، مقروض نے جس وقت پیسے لیے تھے اس وقت اس کی پرچیزنگ پاور کچھ اور تھی۔ یاد رکھیں یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ کس طریقے سے؟ اور وہ اس طریقے سے شیطانی وسوسہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ انسان قرض کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کو اگر انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کا پرپز حاصل کرنا ہے تو انفلیشن ایڈجسٹمنٹ کرنے کا، لون کو ہیج کرنے کا شریعہ کمپلائنٹ شرعی اصولوں کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ انسان گولڈ کی صورت میں قرضہ دے دے اور اس سے یہ کہے کہ میں نے آپ کو 10 گرام گولڈ دیا، آپ مجھے 10 گرام گولڈ واپس کریں۔ انسان ویٹ کی صورت میں قرضہ دے دے کہ میں 100 بوری گندم تمہیں قرضے میں دے رہا ہوں، تم مجھے 100 بوری گندم واپس کرنا۔ جب آپ کسی ایسٹ کی صورت میں، مثلیات کی صورت میں، ہوموجینیس ایسٹ کی صورت میں قرضہ دیتے ہیں، ڈالر کی صورت میں قرضہ دیتے ہیں، فزیکل ڈالر ہینڈ اوور کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے فزیکل ڈالر واپس کرنے ہیں، تو اس سے آپ کا لون آٹومیٹیکلی ہیج ہو جاتا ہے۔ اب تو آپ کو انٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ڈالر آپ کا انفلیشن کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے، گولڈ آگے بڑھ رہا ہے، ویٹ کی پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہیں، انفلیشن اس کے اندر کورڈ ہے۔ تو لہٰذا یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ ہم نے مارک اپ اس لیے رکھا ہے، سود اس لیے رکھا ہے تاکہ ہم انفلیشن ایڈجسٹ کر سکیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ واضح حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات ہیں کہ قرض جب دو تو احسان کے لیے دو، قرض جب دو تو نیکی کے لیے دو، کمانے کے لیے قرضہ نہیں دے سکتے۔ کمانا چاہتے ہو تو تجارت کرو، کمانا چاہتے ہو تو بزنس کرو۔ تو لہٰذا ہم اس شیطانی خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال دیں۔ اللہ رب العزت سخت ناراض ہیں، معاشرے میں خیر و برکت آ نہیں سکتی جب تک ہم اس سود کو نہ چھوڑیں۔ اور ہم ذہن میں رکھیں سود چاہے تھوڑا ہو، زیادہ ہو، 0.1% ہو یا 100% ہو، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے سخت سے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں، اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو سود سے پاک کریں۔ اس ماہ رمضان میں ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کسی بھی طور پر سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور ہم ہر طور کے اوپر سود سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی چند آیات ہیں جن کا اگرچہ وقت ہو رہا ہے لیکن وہ ان آیات کا ترجمہ اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ قرآن کریم کی یہ آیات بڑی قیمتی آیات ہیں، بار بار پڑھنے کی ہیں، بار بار یاد دلانے کی ہیں، بار بار اس سے اپنے ذہنوں کو یاد دہانی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی قیمتی آیات ہیں کہ انسان کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کرنے والی، ایک پروٹیکشن دیتی ہیں انسان کو۔ آپ دیکھیے ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور تم اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، مسارعات، آگے بڑھو، ٹارگٹ سیٹ کرو کہ آگے بڑھنا ہے مجھے،
जन्नत हासिल करने के लिए, मगफिरत हासिल करने के लिए। जैसे इंसान इस दुनिया के अंदर कंपटीशन में आता है और compete करने की कोशिश करता है, एक दूसरे से आगे बढ़ता है, टारगेट सेट करता है, गोल सेट करता है कि इस साल का टारगेट मेरा ये है, अगले साल का टारगेट उससे ज्यादा हो, ग्रोथ रेट मेरा बढ़ता जाए। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान को अपनी मगफिरत और जन्नत हासिल करने के लिए अपनी आगे बढ़ना है, मुसारात करनी है, एक दूसरे से आगे बढ़ना है। मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मेरी नेकियां उससे बढ़ जाएं। ये कैफियत पैदा करने का कुरान करीम की आयत तलकीन कर रही है। क्या हमारे अंदर ये कैफियत है, या हम महज अपनी दुनिया को बढ़ाने के लिए, अपने घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस के लिए फिक्र कर रहे हैं? क्या हमने नेकी के लिए ऐसी कोई फिक्र की कि मेरी वेल्थ इसी तरीके से, जिस तरीके से ग्रो होती है, क्या मेरी नेकी नामा अमाल भी ऐसा ग्रो कर रहा है जैसा मेरी हर साल की बैलेंस शीट ग्रो कर रही है? क्या मेरे नामा अमाल इसी तरीके से हर साल ग्रो कर रहे हैं? क्या किरामन कातिबीन फरिश्ते जो मेरी नेकियों को लिख रहे हैं, क्या मेरा नामा अमाल ऐसे ग्रो कर रहा है जैसे मैं अपनी ग्रोथ और अपनी ग्रोथ मोमेंटम को सेट करने के लिए कोशिश करता हूँ और मुख्तलिफ कंसल्टेंट हायर करता हूँ ताकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई किसी किस्म का बग ना आए, रुके नहीं, कोई ग्रोथ रेट ना रुके, मैं ग्रो करता जाऊं और तमाम कॉम्पिटिशन्स को जेर करके आगे बढ़ जाऊं? क्या मैंने अपने नामा अमाल के लिए ऐसी कोशिश की? कुरान करीम की आयत कह रही है कि आपने ऐसी कोशिश करनी है। अगर आप ऐसी कोशिश नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर लेजीनेस है। नेकी के लिए हमारे अंदर कोई फिक्र नहीं है कि हम उसमें आगे बढ़ें। ताआत के लिए हमारे दिल में इसका मतलब है कोई फिक्र नहीं है। लूला लंगड़ा जैसा चेस, क्या बुरे ख्यालात के साथ, इधर उधर के ख्यालात के साथ नमाज पढ़ ली, और जब नमाज के लिए खड़े हुए तो कभी बिजनेस का ख्याल आ रहा है, कभी बैलेंस शीट का ख्याल आ रहा है, कभी तिजारत का ख्याल आ रहा है, कभी दुकान का ख्याल आ रहा है, कभी घर का ख्याल आ रहा है, कभी गाड़ी का ख्याल आ रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि हमारी नमाजें कैसी अदा हो रही है, कोई फिक्र नहीं कि हमारी ज़कात कैसी अदा हो रही है। तो लिहाजा कुरान करीम की आयत की हमें तलकीन कर रही है कि एक मोमिन का काम यह है, मोमिन से वो कैफियत जो मतलूब है, मकसूद है, जिसका मुतालबा किया जा रहा है, वो ये है कि इंसान के जज्बात में मुसारात हो। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जन्नत जो कि मुत्तकीन के लिए तैयार कर रखे रखी है, इन अहले तकवा की खुसूसियत ये है, इन अहले तकवा के लिए की सिफात ये है कि ये मुत्तकीन खुशी और तंगी, यानी वो जिस वक्त में वो खुशहाल होते हैं उस वक्त में भी अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, जिस वक्त में वो तंग होते हैं उस वक्त में भी अल्लाह की रजा में खर्च करते हैं। तो पहली सिफत ये है कि वो इन्फाक फी सबीलिल्लाह की सिफत है। इसके बारे में हमने गुज़िश्ता नशिस्तों में तफसील के साथ इसके मजमून को समझ लिया। दूसरी सिफत इनकी है वल्काज़िमीन अल गैज़, गुस्से पर काबू पाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है पहलवान वो नहीं है जो उखाड़े में किसी को पछाड़ दे, पहलवान वो है, ताकतवर वो है, कवि वो है जो गुस्से पर काबू पा ले, वो कवि है, ताकतवर वो है। हम समझते हैं जनाब बॉडी बिल्डिंग, मेरे इतने मसल्स हों, ये हों, वो हों, मेरा ये रिकॉर्ड हो, वो मैं ताकतवर हूँ। नहीं, कुरान करीम की ये तलकीन नहीं है। कुरान करीम बिल्कुल उल्टा कह रहा है कि ताकतवर वो है जो अपने गुस्से पर काबू पा सके, जो मिजाज के खिलाफ बात के पेश आने के ऊपर बर्दाश्त कर सके, जिसके अंदर तहम्मुल हो, कुव्वत बर्दाश्त हो, वो ताकतवर है। वल्काज़िमीन अल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल्आफीना अनिन नास, और इसी के नतीजे में लोगों को माफ करते हैं, उनकी तरफ से पेश आने वाली खिलाफ वाक़या बात को सुनकर उनको से दरगुजर से काम लेते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करते हैं। फिर फरमाया कि इन लोगों के, चूंकि इंसान, जैसा कि हमने गुज़िश्ता नशिस्त में देखा था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े को हमने बयान किया था, और वो इंशाअल्लाह आगे भी आएगा कि इंसान से खता हो सकती है इस दुनिया में, लेकिन इन मोमिन मुत्तकीन की सिफत ये है कि जब इनसे कोई भी ऐसी गलती हो जाती है, बेहयाई का काम कर बैठते हैं या किसी और तरह का अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं, तो फौरन वो रिमाइंडर आ जाता है, फौरन रिमाइंडर, अल्लाह ताला हमें माफ फरमा दे, या अल्लाह गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे, माफ फरमा दे। तो ये लोग फौरन अल्लाह को याद करते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह के सिवा है कौन जो गुनाहों से माफी दे? वो कौन है? किसके पास आप जा सकते हैं? किस दर पे जाकर अपना सर आप टेक सकते हैं? अल्लाह ताला की ही की बारगाह में जाकर आप अपनी गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। अल्लाह ताला कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं अपने बंदों को, आओ मुझसे माफी मांगो, मैं माफ करने वाला हूँ। ये माह रमजान ऐसा महीना है जो मोटिवेट कर रहा है, हमें तरगीब दे रहा है, हमें इस बात को, हमारे लिए माहौल अल्लाह ताला की तरफ से मैसर है। अल्लाह ताला ने जो फरमाया कि शैतान को तो बंद कर दिया गया, एक नफ्स है जिसको हमें काबू करना है। शैतान तो बंद है, माहौल बन चुका है, अब एक वो नफ्स है जिससे हमें मुजाहिदा करना है। वो हमें सुला रहा है, वो हमें कुरान से गाफिल कर रहा है, वो हमारे दिलों में दूसरे कामों की दावत दे रहा है। बस एक उस नफ्स को अगर हम काबू कर लें तो इंशाअल्लाह हमारा रमजान बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा।
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، غلطی ہو جانے کے بعد اس پر جمے نہیں رہتے، غلطی کو چھوڑ دیتے ہیں، گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی طرف آتے ہیں۔ ریمائنڈرز، انہوں نے اپنے ایک سیلف اسسمنٹ اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹینڈرڈ طے کر رکھے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، وہ بار بار ریویو کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، یہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، اور آئندہ ہمیں ایسے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں کہ آئندہ وہ غلطی نہ ہونے پائے، آئندہ وہ دوبارہ وہ خطا نہ ہونے پائے۔ یہ صفت جن لوگوں کے اندر آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ تقویٰ کے راستے پر ہیں، یہ لوگ جنت کے راستے کی، جنت کو چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے فکر مند ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شخص اتنا غافل ہے، کبھی موسیقی میں لگا ہوا ہے، کبھی فلموں میں لگا ہوا ہے، کبھی بے حیائی کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ پردہ ہے نہیں ہے، حجاب کے اوپر ہمارا عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا ہے، کیوں بے حجاب میں پھر رہی ہوں خواتین، اور کیوں میری زندگی بے حجاب کے طور پر ہے، اس اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی کوئی فکر نہیں ہے، بد اخلاقیوں کی، اپنی گفتگو کی کوئی فکر نہیں ہے، اس میں گالم گلوچ زبان سے جاری ہو رہا ہے، غیبت کے اوپر ہمارا عمل ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسا غافل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کو چیز نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے مغفرت کو چیز نہیں کر رہا، اس کی مغفرت حاصل کرنے کے اس کے لیے اس نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے، جنت حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اس انفاق فی سبیل اللہ کی صفت کو، غصے کو پی جانے والی صفت کو، معافی کی صفت کو، اور اسی طریقے سے اپنی ریمائنڈرز کی صفت کو اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت بھی دیں گے، جنت بھی دیں گے، اور بہترین ان کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ تمام صفات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری جو عنوان جو آج کے اس حصے میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ غزوہ احد کے واقعات کے اندر بے شمار اسباق ہیں، ان تمام آیات کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ احد کے جو واقعات بیان فرمائے، جیسے کہ میں اس واقعے کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت کو متعین کر دیا تھا کہ آپ نے اس چوٹی سے نہیں ہلنا، لیکن ان کے اوپر ایک آزمائش آئی، اور وہ آزمائش یہ آئی کہ امتحان آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ظاہری طور پر بہت واضح تھا کہ ان کو وہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے، اور وہ ان سے ایک مغالطہ یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھے کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس وقت تک تھا جب ہم جنگ میں تھے، اب ہم جنگ جیت چکے ہیں، اب مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے، تو لہٰذا وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آ گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ جماعت جو تھوڑی سی جماعت رہ گئی تھی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگی اصولوں کے بہت ماہر تھے اور باریکیوں کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا، اور اس وقت وہ کافر تھے اور آ کر مسلمانوں کی جماعت کے اوپر حملہ کیا، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے اور بہت زخم کھائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، اور بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین زخمی ہوئے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات کے اندر دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک تو ڈانٹ ہے، تنبیہ ہے، اور مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی ہے، اور ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی گئی ہے جو مسلمانوں کی زبان سے جاری ہو رہے، اور مسلمانوں نے کہا، مسلمانوں کی زبان سے اللہ کے نیک بندوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر ایک صدمہ، شدید صدمہ کہ ہم تو حق پر تھے، یہ تکلیف کیسے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ نقل فرمایا، قل تم انا ھذا، تم کہتے ہو کہ یہ مصیبت کیوں آئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هو من عند انفسکم، کہ یہ تمہاری وجہ سے آئی ہے، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے نا، یہ اس کا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو ایک تو تنبیہات ہیں، اور یہ بات تنبیہ فرمائی گئی کہ کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا نہ خاصہ تمہارے دلوں میں یہ خیال آ گیا تھا کہ مال غنیمت اگر ہم نے جمع نہیں کیا تو یہ ہمیں صحیح تقسیم نہیں ہوگا، کیا تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا تھا اور تم یہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے چل پڑے تھے؟ یہ مال کا خیال تمہارے دل میں کیوں آیا؟ اس کے اوپر کچھ تو تنبیہات ہوں، اور اس کے بعد پھر تسلی کے بھی الفاظ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے غلطی ہو گئی تھی، تو تنبیہات کے ساتھ ساتھ صبر آزما تسلی بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش تھی، امتحان آیا تھا، اب صبر سے کام لو، اس بات کا حوصلہ رکھو کہ غزوہ بدر میں تم نے اس سے ڈبل ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو 70 کفار بڑے بڑے جہنم رسید ہوئے تھے، جہنم واصل ہوئے تھے، اور 70 قید ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں تمہارا کوئی قیدی تو نہیں بنا نا، تو لہٰذا غزوہ بدر میں جو تم نے ان کو چوٹ پہنچائی تھی وہ ڈبل تھی، تسلی رکھو، کچھ تمہیں نقصان پہنچ گیا۔
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ کچھ لوگوں کو شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا جائے۔ اس امتحان کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم نے تھوڑے اس سے پہلے بھی دیگر مضامین میں عرض کیا کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ تکلیف کے موقع کے اوپر، مصائب کے پیش آنے کے موقع کے اوپر بھی اللہ کی طرف جائے، یہ مومن کا کام ہے۔ اور یہی غزوہ احد کا سبق ہے کہ مومن ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی امتحان ہی نہیں آئے گا، جیسا کہ ہم نے آیات صبر میں جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں اس کی تشریح ہم نے سمجھی تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تو ضرور آزمائیں گے، آزمائش تو آنی ہے، ضرور آزمائیں گے، کبھی جان کے تکلیف سے، کبھی مال کی تکلیف سے، کبھی آپ کے ثمرات کی تکلیف سے، کبھی پروفیٹیبلٹی کم ہو جائے گی، ہم تو آزمائش کریں گے۔ تو یہ موقع بھی آزمائش کا ہے، اس لحاظ سے صبر سے کام لو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ جاؤ۔ چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اللہ رب العزت نے جب یہ آیات صبر، آیات تسلی کی آیات نازل ہوئی تو ان کے دل جم گئے اور وہ دوبارہ مضبوط ہو گئے۔ اور اگلے دن غزوہ احد کے بالکل اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو کسی نے یہ احساس دلایا کہ مسلمانوں کی تو کمر ٹوٹ گئی تھی، اگر ایک اور حملہ دیتے تو یہ ختم ہو جاتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سے کہا کہ اب دوبارہ چلنے کا موقع ہے۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین جو زخمی تھے، زخم خوردہ تھے، پریشان تھے، غم زدہ تھے، اپنے پیاروں کو دفنا چکے تھے، ان کا بالکل لبیک کہا اور دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ تو لہٰذا اس دوبارہ جنگ کا موقع نہیں ہوا جیسے کہ واقعات میں موجود ہے، لیکن ان آیات صبر کے بعد ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلقین فرمائی۔ تو لہٰذا ایک مومن کا کام یہ ہے کہ مصائب کے اوپر صبر کرے۔ امتحانات آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قرآن کریم کی ان آیات کا اختتام ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اگر صبر سے کام لوگے، مصائب کے اوپر صبر کرو گے اور طاعات کے اوپر جمے رہو گے، برائیوں سے بچنے کا مکمل اہتمام کرو گے، تو انشاءاللہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے جب یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے فلاح اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما دیں گے۔ آج کا یہ سیشن کچھ طویل ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔